السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پہ جو بڑی دھماکے دار خبریں ہیں۔ آج عمران خان کا کراچی میں پاور شو تھا جس میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ خالی پنجاب کا ہی نہیں، خالی پشاور کا ہی نہیں، بلکہ وہ سندھ کا بھی وزیر اعظم ہے۔ آج کراچی نے پورے تقریباً ایشیا کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ابھی بھی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ ان کی ناسمجھی ہے، یہ بیوقوفی ہے، بے شرمی ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ بہت سی چیزوں پہ آج پردے فاش ہو گئے ہیں۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو کم از کم سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ جو آج پنجاب اسمبلی میں ہوا، جو کراچی میں ہو رہا ہے، اس کا اگر قابلی جائزہ لیں تو عوام کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، عوام میں مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی بلنڈر مسٹیک کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ اب یہ ساری چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل تھے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا کوئی سیاست میں حصہ نہیں ہے، اب یہ ہر چیز واضح ہو گئی ہے، ثابت ہو چکی ہے۔ سازش کا لفظ نہیں لکھا گیا، مداخلت کا لفظ قبول کر لیا، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی۔ خود ہی انہوں نے اپنی چیزوں کی پردہ فاش کر دیے، خود ہی اپنی چیزوں کو منظر عام پہ لے آئے ہیں۔ حالانکہ اس پریس کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بابر افتخار صاحب کو، ہمارے محترم جرنیل ہیں، لیکن میں نے پہلے جو پچھلے ویڈیوز میں کہا ہے، وہ جو پلاننگ کیا ہوا ہے انہوں نے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پلاننگ کرتی ہے، یہ ساری کڑیاں ملاتے جائیں تو یہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ اسی کو سازش کا نام دیتے ہیں۔ لیکن جب ثابت ہو گیا، ہمارے ملک میں آ کے انہوں نے ایک سلیکٹڈ یا الیکٹڈ یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، ایک وزیر اعظم ہے جو پاور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عوام کے ووٹ لے کے آیا ہے، اس کی اکثریت ہے اسمبلی میں، اس کو کیسے بھی کر کے یہاں کے میر جعفروں کو خریدا۔ میر جعفروں میں خالی سیاستدان ہی نہیں ہے، اس سے ثابت ہو گیا، جو ہماری عدلیہ ہے اس میں بھی بیٹھے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی بیٹھے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں تو کم از کم اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی یا ہمارے ججز نیوٹرل تھے۔ ان کو شرم نہیں آئی ان کو ججز کو۔ سپریم کورٹ نے اپنا کم از کم جو ایک اپنی ڈگنیٹی ہے اس کو تو برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ رات کے 12 بجے آ کے عدالتیں کھول رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی والے جو گورنمنٹ میں تھے وہ 12 بجے یا 1 بجے گئے ہیں اپنی پٹیشن دائر کرنے کے لیے، ریویو پٹیشن تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں سٹاف نے یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا، جبکہ رات کو 12 بجے کون سا ٹائم تھا جب انہوں نے دونوں، خالی یہی سپریم کورٹ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گیا۔ اطہر من اللہ صاحب معذرت کے ساتھ محترم ججز ہیں، لیکن ان کو یہ کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ آپ وہاں انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ نے سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا ہے۔ تو وہی بات وہی ہے کہ پیسے والے کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور۔ جو بیچارہ عمران خان آج تک جو اپنا بیانیہ لے کے ملک کے کونے کونے میں جا رہا ہے، یہ انہی کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر بھی ان کا بڑک پن ہے، اپنی پارٹی کو اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی معذرت کے ساتھ ججز کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بھی بد تہذیبی کے دائرے میں یا ان کی تضحیک کے دائرے میں کوئی بھی ایسے کمنٹس پاس نہ کرے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو۔ لیکن کم از کم ان کو تو سوچنا چاہیے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہماری کریم ہے، یہ ہماری سلامتی کے ضامن ادارے ہیں۔ جب یہ ایک سائیڈ لے جائیں گے، باعث ہو جائیں گے، تو پھر عوام تو آج تو شعور آ گیا ہے، عوام تو اتنی بیوقوف نہیں ہے، ان کا گھروں سے نکلنا بند کر دیں گے۔
جو آج اس پنجاب اسمبلی میں ہوا، گلو بھٹو نے جو وہاں پہ کیا، جو پولیس اندر آ گئی، بلا لیا گیا جی، حالانکہ پولیس پاکستان کے یہ آئین میں لکھا ہے کہ اسمبلی کے اندر کوئی بھی پولیس کا انٹرفیئرنس ہونا، کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. پھر بھی وہ پولیس آئی. ظاہری بات ہے گلو بھٹ تو پہلے سے ہی ان کے ہیں، شہباز شریف کی اپنی پولیس ہے، اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں. ہماری پولیس میں ماشاءاللہ بہت قابل محترم قانون دان بھی ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو قابل لوگ ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ آئین کی پاسداری کریں. ہر وقت یہ رونا روتے ہیں کہ آئین کی پاسداری، آئین کی پاسداری، جمہوریت کی بقا کے لیے، فلاں کی بقا کے لیے. یہ جمہوریت کی بقا کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے کمیشن کے لیے، اپنے کٹس کے لیے، یہ اپنے کک بیکس کے لیے انہوں نے گلو بھٹوں کو پیدا کیا ہوا ہے، ان کو سنبھالا ہوا ہے. ان کی ہر طرح کی لیگل یا ان لیگل ایکٹیویٹی کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. تو میرا ماننا یہی ہے کہ اگر جب تک یہ ہوتا رہا یا ہوتا رہے گا تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے پاکستان میں ابھی یہ فیصلے کا دن ہے، یا فیصلے کا ٹائم چل رہا ہے. ہمیں یہ کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں پتہ لگانا پڑے گا کون کون سے ہمارے ملک میں میر جعفر بیٹھے ہیں، اور کون کون سے یہاں پہ کک بیکس، اور کون کون سے، بلکہ وہ ثابت ہو چکا ہے. یہ کون سی دنیا کی جمہوریت ہے جہاں ایک آدمی ضمانت پہ گھوم رہا ہے پورے ملک میں اور وہ پرائم منسٹر ہو جائے؟ یہ کون سی دنیا کی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کون سی قوم ہے دنیا کی جو انتہائی کرپٹ آدمی، چور، اچکے، ڈاکو کو سفارتی پاسپورٹ، ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کرے، جو مفرور ہے، جو ہمارے ملک سے بھاگا ہوئے ہے؟ کمال کی عدلیہ ہے، کمال کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کمال کے سیاستدان ہیں، اور ہمارا قانون ہے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ اٹھنا پڑے گا ظلم کے خلاف. جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اب ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے 20 سال سے ٹاپ آف دی لسٹ ہماری ایجنسی ISI بڑی مشہور و معروف ہے، دنیا میں نام ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیسے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، تو یہ چور اچکے آئے ہیں. کیسے راتوں رات ان کے ضمیر جاگے، ضمیر جاگے کیا، ضمیر تو، اور میں تو کہتا ہوں اور مر گئے ہیں. کوئی ایک آدمی، کوئی ایک ایسا ہمارا سیاستدان ایسا نہیں ہے جو اپنے حلف پہ پورا اترتا ہو. پھر یہ حلف کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ سوال اسٹیبلشمنٹ سے میں کر رہا ہوں، کہ یہ سوال میں اپنے ججز سے کر رہا ہوں کہ بھئی یہ آپ حلف اٹھواتے ہیں تو کس چیز کا حلف اٹھواتے ہیں؟ ہماری اسمبلیوں میں جتنے لوگ، میں سب کے لیے بول رہا ہوں، PTI والے بھی ہیں، نون لیگ والے بھی ہیں، PP والے بھی ہیں، باقی تو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کون سا اس میں کون سا ایک MPA MNA بتا دو جس نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہو؟ یہ پاسداری کرتے ہیں تو صرف اپنے کک بیکس کی، اپنے کمیشن کی، اپنے گھوس کی، جو یہ ان کو راتوں رات کے اندھیرے میں کھلائے پلائے جاتے ہیں، جو ان کو رات کے اندھیرے میں بریف کیس بدلی کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ. یہ اسی چیز کا حلف دیتے ہیں. یہ کوئی بھی آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے حلف نہیں اٹھاتا ہے. تو دفع کریں ایسی جمہوریت کو، دفع کریں ایسے جمہور کو جن کی یہ سوچ ہو کہ بھئی ہم نے وہاں اسمبلیوں میں جا کے اپنے کک بیکس لینے، اپنے پیسے کمانے ہیں. تو عوام کی بہتری کے لیے تو یہ لوگ کچھ نہیں سوچ رہے، اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں. ظاہری بات ہے جو آدمی 15 کروڑ 20 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اپنے حلقے میں ووٹیں خرید کے لوگوں کو قیمے والے نان کھلا کے ووٹ لیتا ہے، وہ جا کے سب سے پہلے اپنا پیسہ پورا کرے گا. سیم ایسے ہی جو ان لوگوں نے، شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. انہوں نے جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں، ان کی پہلے سے مشہور ہے کہ جو بھی ASI پولیس میں بھرتی ہوتا ہے اس کا پیسہ لیتے تھے، جو بھی CSS کے ایگزام ہوتے تھے، ٹاپ آف دی لسٹ آتے تھے، ان سے پیسہ لیتے تھے، تب جا کے اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا تھا.
گنڈا گردی یہ کھل کے کرتے ہیں. لاہور میں کھلے عام گنڈا گردی ان کی ہے، وہ ثابت بھی ہو گیا ابھی پچھلے دنوں میں. پرسوں کی بات ہے جو سلمان رفیق اور اس کے گارڈز نے ایک میجر صاحب کو زخمی کیا. تو ابھی تو قانون ان کے ہاتھ میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو سیٹ ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. جب یہ ابھی پوری طریقے سے اسٹرانگ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے تب یہ ان کی یہ حالت ہے. تو یہ جب پراپرلی ملک کو چلانے لگ جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ مجھے افسوس ہے اپنے ججز پہ، محترم ججز سے. بہت سے فیصلے انہوں نے ایسے کر دیے ہیں کہ جو پاکستانی عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. تو مجھے شرم آتی ہے ان کو ججز ماننے میں، مجھے شرم آتی ہے ان کو اپنے بڑے ماننے میں، مجھے شرم آتی ہے ایسی اسٹیبلشمنٹ سے جو کم از کم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے فیصلہ کرنے میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بلنڈر مسٹیک کرتے ہیں. تو ہم عوام کو یہ سوچنا پڑے گا، آیا ہم نے ان کی یہی زیادتیاں، یہی چالاکیاں یہ برداشت کرنی ہے یا ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہے؟ لیکن اس جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں کم از کم اپنی ملک کی سلامتی کا خیال ضرور کرنا ہے. پاکستان آرمی ہے تو یہ ملک ہے، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمیں اپنی پاکستان آرمی کا ساتھ دینا ہے، لیکن ان کو آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے کم از کم ان کی مسٹیکس، ان کی غلطیاں انڈیکیٹ کرنی ضروری ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.